سب سے پہلے آپ یہ بات بتائیں کہ آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے مزاروں کے بارے میں؟ مزاروں کے بارے میں میرا وہی عقیدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، لا یتخذ القبور مساجدہ، کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے غالباً آپ نے کہا تھا کہ اے علی، کوئی تصویر مٹائے بغیر نہ چھوڑنا اور کوئی قبر گرائے بغیر نہ چھوڑنا۔ تو مزارات سے مراد کیا؟ مزارات میں قبریں ہوتی ہیں، قبروں کو پکا کریں گے تو مزار بنے گا نا۔ تو یہ عقیدہ جو رسول اللہ نے دیا کہ قبر کو بالکل زمین کے ساتھ کر دیں۔ تو اگر کوئی شخص مزار بناتا ہے اور اس کو اسلام میں داخل کرتا ہے تو یہ تو شریعت کی مخالفت کر رہا ہے۔ وہ یہ مزارات بنانا، قبروں کو بڑا کر دینا، یہ تو اسلامی شاعر کے مطابق تو نہیں ہے نا، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے میرا، اسلام میں مزاروں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو ویسے دیکھا گیا کہ آپ اور آپ کی جماعت عام طور پر اولیاء اللہ کی گستاخی کرتے نظر آئے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی سیاسی نہ ہی مذہبی، میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، میں کچھ جماعتوں کو پسند کرتا ہوں، کچھ جماعتوں کے کام مجھے اچھے لگتے ہیں، لیکن عقائد میرے الحمدللہ قرآن و سنت والے ہیں۔ جو کوئی شریعت کے مطابق بات کرتا ہے ان کی بات سر آنکھوں پر ہے، چاہے وہ شیعہ کیوں نہ ہو، اور کوئی اگر شریعت سے ہٹ کے کوئی بات کرے تو اس کی بات جوتی کی نوک پر، چاہے وہ امام کعبہ کیوں نہ ہو۔ تو اولیاء اللہ کی آپ نے کہا کہ آپ گستاخی کرتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں اولیاء اللہ سے کیا مراد ہے؟ اولیاء اللہ کوئی خلائی مخلوق ہے؟ اولیاء اللہ کو انسان سے بڑھا کر خدائی کا درجہ دے دینا، خدا کی صفتوں میں ان کو شامل کر لینا، اگر کوئی یہ شخص یہ کام کرتا ہے تو یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ تو کیا آپ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے؟ اولیاء اللہ کو ماننا یا اولیاء اللہ سے ماننا، ان چیزوں میں پہلے فرق کریں آپ۔ اگر آپ کہیں کہ آپ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، میں کہوں گا بالکل مانتا ہوں، وہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اولیاء اللہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، اگر ہمارا تقوی، ہمارا ایمان اس ایکسٹریم لیول تک چلے جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دوستی میں قبول کر لے، تو آپ اور میں بھی اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص نیک ہے، دنیا سے نیکیاں کما کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو ان کی تعظیم کرنا یہ تو ہر مومن کا فرض بنتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ان کی طرف غلط من گھڑت باتیں منسوب کرے، ان کو خدائیت کا، ان کو ولایت کا درجہ دے دے، تو اس طریقے سے ہم نہیں مانتے ہیں۔ اور اگر ان کو نہ ماننا گستاخی ہے تو لوگ سمجھتے رہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے کیوں نہیں مانتے، تو اگر آپ بھی اولیاء اللہ سے مانتے ہیں تو آپ بھی مشرک ہیں، پھر یہ تو شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم تو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مان سکتے۔ ہاں، حیات زندگی کے اندر، دنیا کے مصائب کے اندر، مسائل کے اندر ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کا سامنے زندہ ہونا ضروری ہے۔ نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ کسی سے مانگنا شرک ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کسی سے مانگنا شرک ہے۔ میں آپ سے مانگ سکتا ہوں مجھے چند پیسے دے دیں، یہ دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہے نا، تو یہ تو میں مانگ سکتا ہوں، لیکن آپ موجود ہی نہ ہو، آپ موجود ہی نہیں ہیں اور میں غائبانہ آپ سے مانگ رہا ہوں، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں۔ اگر آپ کو موت بھی آ گئی تو میں آپ کو سمجھ رہا ہوں آپ کو موت تو آ گئی ہے، لیکن آپ حیاتی زندگی میں ظاہری نہیں ہے، لیکن آپ باطنی موجود ہیں، مجھے سن بھی رہے ہیں، تو یہ تو عقیدہ شرک ہے۔ تو اگر کوئی اولیاء اللہ کو اس طرح سمجھے کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں سن رہے ہیں، ہماری حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، تو یہ تو عقیدہ توحید نہیں ہے، یہ تو اللہ کی توحید پر ڈاکہ ہے۔ اور اگر اس طریقے سے کوئی نہ مانے اور اس کو کوئی اولیاء اللہ کا گستاخ کہے تو یہ اس کی کم علمی ہے، ایسے کہنے سے کوئی گستاخ نہیں ہو جاتا۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ جتنے اولیاء اللہ کے نام لیے جاتے ہیں، خاص کر ایک نام لیا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا، ان کی طرف اتنی من گھڑت باتیں منسوب کی گئی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ باتیں مانو، نہیں مانو گے تو آپ ان کے گستاخ ہو گئے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی حیات مبارکہ کے اندر فرما کے گئے تھے کہ میرے پیچھے سے تم جو نا مجھ سے مدد مانگنا یا غوث المدد کے نعرے لگانا؟ اور ان کی طرف تو اتنی جھوٹی باتیں منسوب کی گئی ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، کوئی مر جاتا بغیر توبہ کے اس کو اٹھا کے توبہ کرواتے تھے۔ یہ دیکھیں نا، ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا، 2-3 سال ہو گئے خادم حسین رضوی صاحب کو دنیا سے رخصت ہوئے ہوئے۔ ان کو جب ان کی موت واقع ہوئی تو کچھ دیر کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی سانسیں واپس آ گئی تھی، ڈاکٹرز بھی پریشان تھے، سانسیں کی واپس آ گئی۔ بہرحال اس کے بعد وہ دوبارہ ان کا انتقال ہو گیا۔ آج اتنے بڑے بڑے مفتی کرام، اتنی بڑی بڑی سنت رسول انہوں نے سجائی ہوئی ہے، امامہ شریف انہوں نے پہنا ہوتا ہے، مفتی کا ٹائٹل اپنے ساتھ لگایا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بابا جانی کی روح واپس اس لیے آ گئی تھی کیونکہ غوث پاک جو نا وہ ظاہر ہو گئے تھے اور انہوں نے ان کو زندہ کیا اور کہا کہ میرا مرید ہو کے بغیر توبہ کے مر رہے، تو توبہ کر، دوبارہ کلمہ پڑھ۔ وہ کہتے ہیں حالانکہ بابا جی کو ہمارا ایمان ہے کہ بابا جی کو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی غوث پاک نے ان کو کلمہ پڑھا کے دوبارہ سے انتقال کیا۔ یار یہ کیا مذاق ہے؟ یہ اللہ کی، یہ ڈاکٹر کہہ تو رہے ہیں کہ روح واپس آئی تھی۔ دیکھیں، اگر روح چلے واپس آ بھی گئی تھی، یہ جن اولیاء اللہ کو پیران پیر مانتے ہیں ان کو خدا کا درجہ دے دیا، یہ کام تو اللہ کر سکتا ہے صرف، تو ہم اس طریقے سے نہیں مانتے۔ اگر کوئی گستاخ سمجھتا ہے سمجھتا رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ سب، یہ جو ساری چیزیں، کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ
रहीम की तालीमात हैं, उनकी किसी अथेंटिक किताब से ये चीज़ें साबित हैं। मैं मुर्दों को जिंदा कर दिया करता था और इतनी बात करते हैं कि लाखों का मजमा सुनता था इनको, और बगैर स्पीकर माइक के हर बंदे के पास आवाज़ इस तरह क्लियर जाती थी जिस तरह आप मुझे बैठ के सुन रहे हैं। माइक की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। और इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि उस मजमे के अंदर, लाखों के मजमे के अंदर अगर किसी को कज़ाए हाजत हो जाए तो शेख साहब जो हैं, पीराने पीर हमारे दस्तगीर का इनको लक़ब दिया हुआ है, ये जो है ना उनको वहाँ से निकालते थे, उनकी हाजत पूरी करवाते थे किसी सुनसान जगह पे, वापसी वहीं लाके छोड़ दिया करते थे। ये उनकी करामातें हैं। इस तरीके की बातें मनसूख की हुई। वो कोई 100 साल पहले बारात डूब गई थी कश्ती समंदर के अंदर, 100 साल के बाद, गालिबन 200 साल के बाद माँ फरियाद करती है तो वो 100 साल के डूबी हुई कश्ती को बारात समेत, उनकी खुशियों समेत वापसी निकाल के उस औरत के सामने रख देते हैं। ये सारी बातें औलिया अल्लाह के साथ इन्होंने मनसूख की हुई हैं। कोई इन बातों को, इन कहानियों को ना माने तो वो गुस्ताख हो गए। जबकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह की अथेंटिक किताबों से जो उनके वाक़ियात, जो उनके अकायद साबित हैं, उन अकायद पे किसी का अमल ही नहीं है। ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ जो हैं ये अलग अलग किताबों में मिलती हैं। उन किताब की कोई वेरिफिकेशन नहीं है कि वो अथेंटिक है भी या नहीं है, वो उनकी तरफ वाकई उनकी है भी या नहीं है। लेकिन एक किताब है गुनियतुत तालिबीन, गालिबन ये नाम है उसका। उस किताब के अंदर इसी पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह का नमाज का तरीका लिखा हुआ है। पूरी नमाज नबवी है कि वो सीने पे हाथ बांधते थे, रफ़ुल यदैन करते थे, आमीन बिल जहर के कायल थे। लेकिन इनके तमाम करोड़ों मुरीदीन है मानने वाले, उनकी नमाज का तरीका जो कि उनकी अथेंटिक किताब से साबित है, वो तरीका नहीं मानते। लेकिन जो मन गढ़ंत रिवायतें हैं, वो ठुड्डा मार के मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, इसमें इस कब्र में कवाल है, बोलो तो गाता वो उठवा दूं, इस तरीके की कहानियां ये मानते हैं। अगर इस अकीदे को कोई ना माने तो इनके नज़दीक वो काफिर है, वो गुस्ताख है। अगर ये जो दर्जा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह को देते हैं, अगर वाकई वो इस दर्जे के मुस्तहिक होते तो फिर हम सबसे पहले अबू बकर से बड़ा कौन पीर हो सकता था? हम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पीर मानते हैं, उमर उस्मान अली को पीर मानते हैं, हसनैन करीमैन को पीर मानते हैं। अगर पीरी मुरीदी का अगर इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट होता तो सबसे बड़े पीर तो ये गुजरे। ये पीर नहीं है, ना इनके आगे शेख लगता है, ना इनके आगे पीर लगता है, ना इनके आगे दस्तगीर लगता है, ना इनके आगे औलिया अल्लाह लगता है। ये सिर्फ साहबा हैं, साथी, ठीक है। और इनके बाद जितने लोग आए, सैकड़ों 500-600 साल बाद जो लोग आए, वो इतने विलायत में बढ़ गए कि वो मुर्दे भी जिंदा कर रहे हैं, वो गैब का इल्म भी जान रहे हैं, वो आज तक नवाज रहे हैं। कोई मर जाए तो कलमा पढ़ा के दोबारा से दफन करते हैं उसको। और जो साहबा के दौर में इतनी बड़ी बड़ी जो है ना वो गलत फहमियाँ आपस में साहबा में हुई है, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अम्मी आयशा के साथ जो वाक़या हुआ था, हार गुम हो गया था, अल्लाह ताला ने कुरान में अम्मी आयशा की पाकीज़गी बयान की। उस वक्त कोई सारे औलिया अल्लाह जिंदा थे। आज के औलिया अल्लाह को अगर आप कंपेयर करें नबी की जमात से, सहाबा की जमात से, तो बताएं अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसनैन करीमैन, ये जितने बड़े बड़े अशरफ मुबशरा सहाबा, इनसे बड़ा कोई औलिया अल्लाह हो सकता था? इनके ऊपर गैब का इल्म क्यों नहीं तारी होता? खुद रसूलुल्लाह के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गैब का इल्म क्यों नहीं आ जाता कि अम्मी आयशा जो है ना वो बिल्कुल पाक दामन है, ये मुनाफिकीन इल्जाम लगा रहे हैं? अल्लाह ताला को क्यों बीच में आना पड़ा? तो भाई हम तो शरीयत मुहम्मदी के पाबंद है ना। तो बात यह है कि बाद में आने वाले, सैकड़ों साल बाद पैदा होने वाले आप किसी मुसलमान को विलायत में इतना बढ़ा दें कि वो अल्लाह के राजों में से चीज़ चोरी करके आपको दे दें, तो फिर आप इस तरीके से मान सकते हैं उनको? एक मुसलमान कुरान और सुन्नत का पैरोकार तो इन अकायद को नहीं मान सकता।